أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن من الناس مفاتيح لذكر الله الذين إذا رؤوا ذكر الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. دھاری چلتی ہیں عطا کی وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا. فیض ہے شہ تسنیم نرالا تیرا، آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا. اغنیاء پلتے ہیں در سے وہ ہے رستہ تیرا، اصفیاء چلتے ہیں سر سے وہ ہے. اغنیاء پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا، اصفیاء چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. اور ہمارے امام اہل سنت مجدد دین ملت الشاہ الامام احمد رضا خان رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اسی زمین پر اسی بحر پر بارگاہ غوثیت میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتی ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا. قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت، قادری پائیں تصدق میرے دولہا تیرا. کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا. تو گھٹائی سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائی تجھے اللہ تعالی تیرا. ورفعنا لک ذکرک ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا. مٹتے ہیں مٹ جائیں گے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. سبحان اللہ. آئیے دل لگا کر حضور رحمت عالم جان عالم فخر بنی آدم امام الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین ارواحنا فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ محبت پیش فرما لیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی کی توفیق و عطا سے اس کے خصوصی فضل و کرم سے آج ہم اس کی بارگاہ میں
اللہ کے محبوب کے عظیم محبوب سیدی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا ذکر جمیل کر رہے ہیں، اور اس عظیم الشان محفل کے ذریعے جماعت رضا مصطفیٰ کی پرچم تلے حاضر ہو کر بارگاہ غوثیت میں اپنی محبت و عقیدت و احترام کے گلدستے پیش کر رہے ہیں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس محفل پاک کو قبول فرمائے اور اسے ہم سب کے لیے، سامعین کے لیے، حاضرین کے لیے، ہم سب کے ماں باپ کے لیے بخشش کا، نجات کا ذریعہ بنائے۔ آج 8ویں شب ہے اور یہ 8ویں محفل غوثیہ ہے، جس میں ایک مخصوص عنوان کے تحت گفتگو کرنے کے لیے یہ فقیر قادری حاضر ہوا ہے۔ مجھے عنوان دیا گیا ہے قصیدہ غوثیہ کے معانی اور اسرار۔ اس حوالے سے میں اختصار کے ساتھ چند باتیں عرض کروں گا، چونکہ قصیدہ غوثیہ کے معانی اور اسرار بیان کرنا مجھ جیسے کمتر انسان کی بس سے باہر ہے۔ البتہ مطالعے کی روشنی میں، تحقیق کی روشنی میں، اپنی ناقص معلومات کی روشنی میں اس ٹھاٹھے مارتے سمندر کے چند قطرات نہیں بلکہ ایک قطرے کے چند ذرے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ پڑھی ہے، بڑی مشہور آیت کریمہ ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ سب کو یاد ہوگی، یعنی سنو، بغور سنو، اللہ کے اولیاء ایسے عظیم ہوتے ہیں کہ نہ انہیں خوف ہوتا ہے، نہ وہ کبھی رنجیدہ ہوتے ہیں، اور ان کی شان یہ ہے کہ مومن بھی ہوتے ہیں، اعلیٰ درجے کے متقی بھی ہوتے ہیں۔ ایمان اور تقوی کے بعد اللہ اپنے مومن بندوں کو ولایت کا مقام عطا فرماتا ہے۔ کوئی غیر مومن کبھی بھی ولی نہیں ہو سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی انسان کافر ہو، مرتد ہو، زندیق ہو، عقائد کفریہ رکھتا ہو اور وہ ولی کیا سرے سے مومن ہی نہیں ہے۔ ولایت کا مقام تو مومن کے بعد، ایمان کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ ایمان کے بعد جب کوئی انسان تقوی کے اونچے معیار پر قائم ہوتا ہے تب اللہ اس کو ولایت کا مقام عطا فرماتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں نے پڑھی، اس کا بھی ترجمہ سماعت فرما لیں تاکہ گفتگو شروع کی جائے، چونکہ طریقہ یہی ہے کہ خطبے میں جو آیت پڑھی جائے اور خطبے میں جو حدیث پاک پیش کی جائے، کم سے کم اس کا ترجمہ تو بتا دیا جائے، باقی گفتگو ہوتی رہے گی۔ ادنا مناسبت کی بنیاد پر کوئی آیت کریمہ پیش کر دی جاتی ہے اور کوئی حدیث پاک پیش کر دی جاتی ہے۔ اس کو شاید ایسے اس کو وائر کو ادھر کر لیا۔ اب دیکھیں آقا کریم علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں، ان من الناس مفاتیح لذکر اللہ، بڑی مشہور حدیث پاک۔ حضور نے فرمایا یقیناً بعض لوگ اللہ کے ذکر کے لیے کنجیاں اور چابیاں ہوتے ہیں، تالا لگا ہو تو چابی سے کھلتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ کے بندوں میں بعض ایسے بندے ہوتے ہیں جو ذکر الہی کے لیے چابیاں ہوتے ہیں، جن کا دل ذکر الہی کے لیے بند ہو، ان چابیوں سے بند دل کھل جایا کرتا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں جو ذکر الہی کے لیے چابیاں ہوتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے خود یہاں پر وضاحت فرما دی، الذین اذا رؤوا ذکر اللہ،
جن کی شان یہ ہوتی ہے کہ جب ان کو دیکھو تو زبان پر ذکر الہی کے نغمے جاری ہو جاتے ہیں، جن کو دیکھنے سے ذکر الہی جاری ہو جائے، جن کو دیکھنے سے اللہ کی یاد آ جائے، جن کو دیکھنے والے ذکر الہی میں مگن ہو جائیں، اور جن کو دیکھنے والوں کے دل میں عشق الہی، محبت الہی، محبت رسول کے چراغ روشن ہو جائیں، ایسے لوگ اللہ کے ذکر کے لیے چابی ہوتے ہیں۔ ان کی صحبت میں بیٹھنے والوں کا دل کھل جاتا ہے، ان کی باتیں سننے والوں کا دل کھل جاتا ہے، اور ان کی ارشادات اور ہدایات پر عمل کرنے والوں کو دل روشن و تابناک ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ پھر اللہ کا ذکر کرنے لگ جاتے ہیں۔ سیدی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اپنے زمانے ہی کے نہیں بلکہ اپنے زمانے سے بھی صدیوں پہلے اور آج تک ذکر الہی کی سب سے بڑی چابی ہے۔ جو قادری فقیر ہیں سیدی سرکار غوث اعظم کے سلسلے سے منسلک ہیں یا منسلک نہیں ہیں، سیدی غوث اعظم کو مانتے ہیں، محبت کرتے ہیں، عقیدت کے احترام کے گلدستے پیش کرتے ہیں، تو اللہ کا سرکار غوث اعظم کے واسطے سے ایسے لوگوں پر خاص کرم ہوتا ہے، ایسے لوگ اللہ کے ذاکر بندے بن جاتے ہیں۔ غوث پاک یہاں اپنی ظاہری شکل و صورت میں محسوس شکل میں موجود تو نہیں ہے، مگر ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو چلتے پھرتے، کھاتے پیتے، اٹھتے بیٹھتے ہیں، دیکھنے والے ان کو دیکھتے بھی ہیں، مشاہدہ کرنے والے ان کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں، مگر ان کا ذکر نہیں ہوتا، ان کا کوئی چرچا نہیں کرتا۔ ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ جو لوگ اللہ کے ذاکر بندے بن جاتے ہیں، اپنے ذکر کے صلے میں اللہ ان کو مذکور کر دیتا ہے، ان کے ذکر کو عام کر دیتا ہے۔ سیدی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی عظیم الشان ہستیوں میں سے ہیں، اللہ نے جن کے ذکر کو بلند فرما دیا ہے، اور جن کی محبت کو اللہ نے اپنے بندوں کی گھٹی میں پلا دیا ہے۔ اب لوگ چڑھتے رہیں، چلاتے رہیں، چیختے رہیں، باتیں بناتے رہیں، اور سر رگڑ رگڑ کے مر جائیں، وہ ذکر غوث اعظم کو گھٹا نہیں سکتے، کم نہیں کر سکتے ہیں۔ دیکھیں جو لوگ اس مقام پر فائز ہوتے ہیں، میں ایک بخاری کی روایت پیش کر دیتا ہوں، اور وہ روایت سیدی غوث اعظم کا مقام بہت بلند ہے۔ کل بھی میں یہاں رات میں حاضر آیا کافی تاخیر سے، اور مفتی مہاراشٹرا حضرت علامہ و مولانا مفتی محمود اختر صاحب قبلہ کا بیان سماعت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ انہوں نے بھی سیدی سرکار غوث اعظم کی بڑی عظمتیں بیان فرمائی اور بڑی شانیں بیان فرمائی ہیں۔ شاید آپ نے سنا غوث پاک کا مقام تو بہت بلند ہے، جو شخص بھی ولایت کے مقام پر فائز ہوتا ہے اس کی شان کیا ہوتی ہے، اللہ اس کے ذکر کو کیسے بلند فرماتا ہے۔ بخاری کے اندر روایت ہے، اور اس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے غیب کی خبر دی، اللہ اکبر، اور کوئی غیب کیا، تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ وضع آفری شعر ہے، یعنی اس کو سننے کے بعد ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، تو آپ کو صحیح ڈھنگ سے سبحان اللہ بولنا چاہیے تھا، نہیں سمجھے آپ؟ جب میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے امام کا ایک یہ ایسا شعر میں نے پڑھا ہے کہ اہل عشق و محبت جب اس شعر کو سنتے ہیں تو ان پر کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح کی باتیں کبھی بھی آئے تو تھوڑا سا آپ نشاط اور چستی پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے صحیح ڈھنگ سے سبحان اللہ کہہ دیا کریں۔ ایک ہے سبحان اللہ، ایک ہے سبحان اللہ، اور ایک ہے سبحان اللہ، دونوں میں تینوں میں فرق ہے، مراتب ہے یہ۔ حضور فرماتے ہیں اذا احب اللہ العبد، جب اللہ اپنے کسی بندے کو محبوب بنا لیتا ہے، محبوبیت کا ایک مقام ہے، یہ مقام سب کو نہیں ملتا، بڑی محنت، بڑی مشقت اور ایک طویل زمانے تک ریاضات و مجاہدات کرنے کے بعد یہ مقام حاصل ہوتا ہے، اور اس پر بھی بخاری کی روایت موجود ہے۔ ابھی انشاءاللہ آگے میں وقت میں گنجائش نہیں تو اس کو بھی ذکر کروں گا۔ جب مقام محبوبیت پر کوئی بندہ فائز ہو جاتا ہے، میں غوث پاک کی بات نہیں کر رہا، غوث پاک تو بہت اونچے مقام پر ہیں، اولیاء کے سردار ہیں، قطب الاقطاب ہیں، غوث الاغواث ہیں، غیث الاغیاث ہیں۔ عرش پر جبریل امین سے ایسے بندے سے محبت کرنے کا تقاضا کر رہا ہے، حکم دے رہا ہے، فَيُحِبُّهُ جِبْرَائِيلُ، جبریل امین سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ ثم ينادي جبرائیل فی اہل السماء، پھر جبریل آسمان کے تمام
तमाम फरिश्तों में निदा देते हैं, क्योंकि फरिश्तों के सरदार हैं। या अहलस समा इन्नल्लाह युहिब्बु फलानन फअहिब्बुहु, ऐ आसमान वालों, अल्लाह अपने फला बंदे से मोहब्बत फरमाता है, तुम सब उससे मोहब्बत करो। फयुहिब्बुहु अहलुस समा, तो आसमान के मखलूक, आसमान के फरिश्तों से मोहब्बत करने लग जाते हैं। महबूबियत के मकाम पर जो बंदा फाइज होता है वो अल्लाह का महबूब भी हो जाता है, जिब्रील अमीन का महबूब हो जाता है, फरिश्तों का महबूब होता है। और फिर हदीस पाक के आगे अल्फाज हैं, तुम युज़अ लहुल क़बूल फ़ी अहलिल अर्द, और फिर ज़मीन वालों में उसकी मकबूलियत को आम कर दिया जाता है। आसमान वालों की नज़र में मकबूल होता है, फिर ज़मीन वाली मखलूक की नज़र में भी वो बंदा महबूब हो जाता है, प्यारा हो जाता है, मकबूल हो जाता है। और चंद सरकश इंसानों जिन्नातों के अलावा रोए ज़मीन के हर मखलूक उस महबूब बंदे से मोहब्बत करती है, प्यार करती है। ये मकाम होता है वलियों का, ये मकाम है मुत्तक़ियों का, जिनको अल्लाह विलायत का मकाम अता फरमाता है। और जो महबूबियत के मकाम पर फाइज हो जाते हैं वो इस दर्जे पर फाइज होते हैं। जो लोग देखिए महबूब होते हैं उनकी हर चीज़ बरकत होती है, वो सराफा बरकत होते हैं, उनका वजूद बरकत होता है, उनके ज़ाहिर से भी बरकतें हासिल होती हैं, उनके बातिन से बरकतें हासिल होती हैं। अब मैं उन्वान पे आ रहा हूँ, तमहीदी गुफ्तगू करते करते मैं उन्वान पे आ रहा हूँ। उनका लिबास भी बाबरकत होता है, उनकी गुफ्तगू भी बरकत होती है, उनके जिस्म से जो चीज टच हो जाती है, मुत्तसिल हो जाती है, मिल जाती है, उनके वजूद मसऊद के सदक़े में अल्लाह उस चीज को भी बाबरकत बना देता है, उससे बरकतें नसीब होती हैं। उनके कलमों से जो अल्फाज निकलते हैं मुबारक होते हैं, उनकी तस्नीफात मुबारक होती हैं, उनकी ज़बान से जो जुमले अदा होते हैं वो जुमले मुबारक होते हैं। हत्ता कि शुक्र के आलम में और विजदानी कैफियत के आलम में, आलम बेखुदी में उनकी ज़बान से जो जुमले निकल जाते हैं, अल्लाह उन जुमलों को भी नफ़ा बख्श बना देता है, बाइसे बरकत बना देता है। गौसे पाक की किताबें उठा के देखिए, गौसे पाक साहिब तस्नीफ बुजुर्ग हैं, किताबें उनकी मार्केट में दस्तयाब है। अल-गुनिया लितालिब तरीक़िल हक़, अरबी ज़बान में गौसे पाक की बड़ी मशहूर किताब है। पिछले साल 11वीं शरीफ के मौके पर हमने उसको डाउनलोड किया अपने मोबाइल में, शायद पड़ी हो मोबाइल में, पता नहीं डिलीट तो नहीं मार दिया मैंने, बक़दर हाजत जहाँ जहाँ हमको ज़रूरत थी वो हमने प्रिंट करवा लिया। अल-गुनिया लितालिब तरीक़िल हक़, यानी जो लोग राह हक के मुतलाशी हैं, ये किताब उनके लिए एक अजीम शान तोहफा है, ये इसका मफ़हूम हुआ। इसी का उर्दू तर्जुमा है गुनियतुल तालिबीन, अल-गुनिया लितालिब तरीक़िल हक़, ये तो अरबी नाम है। इंडिया में जब उसका तर्जुमा उर्दू में हुआ तो नाम रखा गया गुनियतुल तालिबीन, तालिबीन के लिए, तलाश करने वालों के लिए गुनिया, नफ़ा बख्श चीज़। उसमें सैयदी सरकार गौसे आज़म ने बद मजहबों का रद्द भी किया है, रवाफिज के परखचे उड़ा दिए हैं। सैयदी सरकार गौसे आज़म के ज़माने तक जितने गुमराह फिरके पैदा हुए थे, गौसे आज़म ने नाम ले लेकर निशानदेही की है, उनके अक़ायदे बातिला का रद्द फरमाया। इसलिए जिनके दिलों में कजी है, जिनके दिलों में अंधेरे हैं, तारीकियाँ हैं, और गौसे पाक का नाम भी ले रहे हैं, तो कहते नहीं गौसे पाक की किताब नहीं है, गौसे पाक की किताबी सिरे से नहीं है, जो कि गौसे पाक में ऐसे लोगों के परखचे उड़ा के रख दिए हैं। बहरहाल वो दूसरा उन्वान है। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि गौसे पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की ज़बान भी मुबारक, आपका कलम भी मुबारक, आपका लिबास भी मुबारक, आपके मोहाए मुबारक भी मुबारक, और आपके जिस्म अक़दस से मुत्तसिल होने वाली तमाम चीज़ें मुबारक, आपकी किताब भी मुबारक, और आलमे वजद में, आलमे शुक्र में आपकी ज़बान अक़दस से जारी होने वाले क़सीदा गौसिया के अशार भी मुबारक हैं। इतने मुबारक हैं कि जब से क़सीदा ये मारज़ वजूद में आया है, लोगों ने इसकी बरकतें हासिल की हैं, इससे सादतें हासिल की हैं, इसको पढ़कर मुसीबतों से मैं हिफाजत की है, इसको पढ़कर कारोबार में तरक्कियाँ की हैं, इसको पढ़कर अपने ज़हन को कसाफतों से, गलाज़तों से पाक किया है। और बाकायदा हमारे उलमा ने किताबों के अंदर लिखा है कि गौसे आज़म का ये क़सीदा गौसिया जो यहाँ से शुरू होता है, सक़ानिल हुब्ब का असातिल विसाली फ़क़ुल्तु लिख़मरती नहवी तआली
جو یہاں سے شروع ہوتا ہے، جس کے 30 سے زیادہ تقریباً 32 اشعار ہیں جو کتابوں کے اندر موجود ہیں، یہ وہ عظیم الشان قصیدہ ہے کہ غوث اعظم کے بلا واسطہ مریدین نے بھی اس سے فیض اٹھایا ہے، اور صدیوں کے بعد بالواسطہ واسطہ در واسطہ جو لوگ غوث اعظم کے مرید ہیں، جو لوگ بھی اس کو وظیفے ملاتے ہیں، اس کا ورد کرتے ہیں، تو اللہ عز و جل ان کو بھی اس قصیدے کی برکتوں سے مالا مال فرماتا ہے۔ ہمارے علماء نے باقاعدہ تجربات لکھے ہیں، واقعات کی شکل میں تجربات لکھے ہیں کہ غوث اعظم کی اس قصیدے کی کیا عظمتیں ہیں، کیا شانیں ہیں۔ آج کے تاریخ زمانے میں فتنوں کے دور میں بھی اگر قصیدے غوثیہ کا ورد جاری رکھا جائے، اس کے وظیفے کیے جائیں، ختم قادری شریف کا اہتمام کیا جائے، اور جس مخصوص طریقے پر ہمارے مشائخ نے بیان فرمایا اسی مخصوص طریقے پر انتظامات کیے جائیں، اہتمامات کیے جائیں، تو یقین رحمت الہی جھماجھم برستی ہے، اور محفل میں شریک ہونے والے بے پناہ برکتوں سے مالا مال ہوتے ہیں، سعادتوں سے مالا مال ہوتے ہیں، نحوستوں کا خاتمہ ہوتا ہے، تکلیفوں کا خاتمہ ہوتا ہے، اور وہاں سے برکتیں ملتی ہیں کہ جہاں سے انسان کے وہم و گمان میں بھی برکتوں کے حصول کا کوئی تصور نہیں ہوتا ہے۔ یہ سارے معاملات ہیں قصیدہ غوثیہ شریف سے، عظیم الشان قصیدہ ہے۔ میرے موبائل میں قصیدہ غوثیہ نہیں تھا، چونکہ مجھے اس پر بولنا تھا، میں اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے لایا ہوں اپنے موبائل میں، اور ایک زمانہ وہ تھا جب میں بہت سی چیزیں یاد کرتا تھا، یاد کرنے کا ایک مزاج تھا، جوان تھا کڑیا، اب تو میری عمر 41 سال کی ہو گئی ہے، ادھیل عمر کا ہو گیا ہوں، اب ذہن بھی اتنا اچھا نہیں رہا کہ بہت سی چیزیں یاد رہیں، کیونکہ جب بہت سی چیزیں یاد ہوتی ہیں تو کچھ چیزیں پتلی گلی سے ادھر ادھر سے نکل جاتی ہیں، سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آج بھی خیر الحمدللہ ذہن اچھا ہے، یاد کرنا آسان ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے، مگر یاد کرنا کمال ہے تو اس کو سنبھال کر کے رکھنا اس سے زیادہ بڑا کمال ہے۔ تو سنبھالنا مشکل ہے، یاد تو چیزیں ہو جاتی ہیں۔ آج بھی الحمدللہ آپ کا مزاج بھی ہونا چاہیے کہ بحیثیت مومن آپ قرآن کریم کی بہت سی صورتیں یاد کر لیں، 10-12 صورتیں تو سب کو یاد ہونی چاہیے، اور مزید اللہ توفیق دے تو پورا 30واں پارہ بھی یاد کر لیں۔ قرآن کریم سے جتنا شغف ہوگا، جتنی محبت ہوگی، اتنا ہی زیادہ بھی یاد کریں گے، اور یاد نہ کریں، نہ پڑھیں، تلاوت نہ کریں، اور دارہ بازی کہ ہم قرآن سے محبت کرنے والے، جھوٹا نعرہ ہے، اس کی حقیقت نہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہمارے امام سیدی سرکار اعلی حضرت کا ایک شعر ہے کہ جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ بالکل صحیح ہے، حضور کی یہی کیفیت، حضور اعلی حضرت کی یہی کیفیت تھی کہ جسم یہاں تھا، باقی سب وہاں تھا، جان بھی وہی تھی، روح بھی وہی تھی، دماغ بھی وہی تھا، اور سب کچھ وہی مدینہ منورہ میں تھا، صرف ظاہری جسم یہاں موجود تھا۔ تو فرمایا جان و دل ہوش و خیرت، یعنی ہوش بھی وہی ہے، اور سمجھنے کی جو طاقت و قوت ہوتی وہ بھی مدینہ منورہ میں ہے، جسم یہاں ہے، اے رضا تم بھی چلے یہاں کیا کر رہے ہو؟ اب ہم تو نقل کر لیتے ہیں، صرف ہماری کیفیت تو ایسی نہیں، ہم نقل کرتے ہیں کہ ہمارے امام نے کہا، ہم بھی نقل کر رہے ہیں۔ اگر ہماری کیفیت ہو جائے تو سبحان اللہ، سونے پہ سہاگا ہے، مگر ایسی کیفیت بعد میں حاصل ہوتی ہے، اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، بڑی ریاضات، بڑے مجاہدے کرنے پڑتے ہیں۔ ہمارے امام کا ایک شعر اور بھی ہے، آپ پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، ذوق شوق سے پڑھتے ہیں، پڑھنا بھی چاہیے کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اب بتائیں یہ شعر کس کو زیبا دیتا ہے؟ جو شخص نماز پڑھنے نہ آ رہا ہو، جو شخص تھوڑی دیر درس قرآن میں بیٹھ نہ سکتا ہو، امام صاحب نے کتاب کھولی، بس پتلی گلی سے نکل گئے، کون بیٹھے گا بلا وجہ؟ اور وہاں جا کے موبائل میں لگے ہوئے، واٹس ایپ پر چیک کر رہے ہیں کس نے کیا کیا میسج بھیجا تھا، فیس بک پہ کیا چل رہا ہے، فلاں نے کیا کہا تھا، وہاں کیا ہو رہا، وہاں کیا ہو رہا ہے۔ ایسے شخص کو شعر زیبا دے گا؟ بتائیں، نہیں زیبا دے گا۔ نقل کر سکتے ہیں آپ کہ ہمارے امام نے کہا، ان کی یہ کیفیت تھی، اور ان کا یہ مزاج تھا، وہ عشق رسول کے ایسے مقام پر تھے، مگر ہم تو نہیں ہیں، بس ہم نقل کر رہے کہ ہمارے امام نے کہا، ہم بھی کہہ رہے ہیں، مگر صحیح معنوں میں یہ شعر کہنے کا مزہ اس وقت ہے جب انسان کی دلی کیفیت بھی ایسی ہو، اور حضور کے قدموں میں سب کچھ قربان کرنے کا سچا جذبہ ہو، تب وہ کہے کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ تو اللہ والوں کی زبانوں سے جو کچھ نکلتا ہے سب باعث برکت ہوتا ہے۔ ہم ایسی ایسی چیزیں کتابوں کے اندر موجود ہیں کہ آپ سنیں گے تو ہنسیں گے۔
جن کا ذکر نہ قرآن میں نہ حدیث میں، بس کسی بزرگ نے کیفیت کے عالم میں کچھ کہہ دیا اور نکل گیا، لوگوں کو فائدہ مل گیا، وہ کتابوں کے اندر چیزیں موجود ہیں، لوگوں نے نقل کرنا شروع کر دیا کہ نہیں ایسا کہنے سے ایسا ہو جاتا، ایسا کرنے سے ایسا ہو جاتا ہے تجربات کی روشنی میں، تو بس وہی اس کی وجہ یہی اللہ والوں کی زبان سے جو نکلتا ہے باعث برکت ہوتا ہے۔ تو سیدی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی زبان سے وجد کے عالم میں کیفیت جب طاری تھی تو آپ نے قصیدہ فرمایا، انتہائی فصیح و بلیغ قصیدہ۔ ابھی کل آپ نے مفتی محمود اختر صاحب سے سنا، میں بھی یہاں موجود تھا، اس کے بعد میں گیا ہوں، وہ کتابوں کے اندر واقع موجود ہے، اور یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ سیدی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد معلیٰ کب تشریف لائے؟ 488 ہجری میں، 477 میں آپ کی پیدائش ہوئی، 18 سال کے بعد بغداد تشریف لائے، 488 ہجری میں علم دین کی طلب شروع کیا آپ نے، اور پھر آپ مسلسل علم دین حاصل کرتے ہی رہ گئے، یہاں تک کہ 518 ہجری تک آپ نے مسلسل علم دین حاصل کیا ہے۔ کتنے سال ہو گئے جوڑے یہاں؟ 488 سے 518 تک کتنے سال ہوئے؟ ساری ٹائم لگ رہا ہے آپ کو، میتھ کمزور ہے کیا؟ 30 سال ہوئے، 18 سال وہ سیدھے سیدھے اور 12 سال یہ، 18 12 کتنے ہو گئے جوڑے؟ 30 سال ہوئے۔ اور پہلا شاید مفتی صاحب نے نہ بیان کیا ہو، میں بیان کر رہا ہوں یا بیان کیا ہوگا شاید، کہ پہلا جو خطاب فرمایا ہے 521 ہجری میں سیدی غوث اعظم نے بغداد معلیٰ میں پہلا جو واضح و نصیحت کا خطاب فرمایا کتنے ہجری میں؟ 521 ہجری میں۔ اس سے پہلے آپ نے باضابطہ محفل درس قائم نہیں فرمائی اور واضح نصیحت کی محفل قائم نہیں فرمائی، آپ ریاضات و مجاہدات کرتے رہے، چلہ کشی کرتے رہے، اب وہ محنت وہ مشقت جھیلی کہ ہم تو اس کا تصور نہیں کر سکتے ہیں، عمل کرنا تو بہت دور کی بات، ہم مر جائیں گے، ہم زندہ نہیں رہ پائیں گے، جسم اتنے کمزور ہے، روح اتنی کمزور ہے، جسم کو بھی غذا چاہیے، روح کو بھی غذا چاہیے، اس کے لیے مجاہدات ہوتے ہیں۔ غوث پاک علم دین حاصل کرتے رہے، مجاہدات کرتے رہے، علم کی تلاش میں رہے، مجاہدات کرتے رہے، یہاں تک کہ 30 سال کیا 30 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، اور خواب میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے اور کہا بیٹا خطاب کیوں نہیں کرتے ہو، نصیحت کیوں نہیں کرتے ہو؟ کہا حضور یہاں اتنے بڑے بڑے فصیح و بلیغ علماء موجود ہیں جن کی فصاحت و بلاغت کے ڈنکے بج رہے ہیں، میں ایک عجمی انسان کیا بول سکتا ہوں؟ پھر حضور نے کتنے بار منہ میں لعاب دہن ڈالا تھا؟ 7 مرتبہ، اور پھر مولا کائنات تشریف لائے، انہوں نے کتنے مرتبہ ڈالا تھا؟ 6 مرتبہ، پھر 1 مرتبہ مزید مولا کائنات تشریف لائے ایک دوسرے موقع پر، پھر 3 مرتبہ آپ نے لعاب دہن ڈالا اپنا علی شیر خدا مولا کائنات نے، اور فصاحت و بلاغت کا وہ عالم کہ ہمارے امام نے تو حضور کے بارے میں کہا ہے ایک شعر کہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جا نہیں، حضور کے نعلین پاک کے صدقے میں حضور کے ایک شہزادے کو فصاحت و بلاغت کا ایسا مقام حضور کے لعاب دہن کے صدقے میں ملا ہے کہ اگر میں یہ شعر غوث پاک کے بارے میں پڑھ دوں تو میں سمجھتا ہوں غوث پاک اس بات کے حقدار ہیں کہ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا غوث، زندہ باد، زندہ باد۔ اب دیکھیں آپ غوث پاک نے عالم شکر میں اور عالم وجد میں جو قصیدہ غوثیہ کہا ہے، پورا قصیدہ پڑھنا مشکل ہے، میں چند باتیں یہاں پر پیش کر رہا ہوں، چند اشعار، مجھے 10-15 اشعار یاد بھی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور تھوڑا سا اگر موقع ملے تو میں پورا قصیدہ بھی یاد کر سکتا ہوں، پڑھتا رہتا ہوں، ورد میں ہے، بس 1-2 بار صحیح سے دیکھ لینا ہے، یاد ہو جائے گا۔ تو پہلا شعر ابھی بھی یہاں محفل غوثیہ منعقد تھے میرے آنے سے پہلے آپ لوگ موجود ہوگے، وہاں بھی پورا قصیدہ غوثیہ یہاں پڑھا گیا ہوگا۔ سقان الحب کاسات الوصال فقلت لخمرتی نحوی تعالی، دیکھیے اس میں معرفت کا مقام بیان کیا ہے، معرفت کا مقام غوث پاک نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ نے آپ کو معرفت کا کیا مقام عطا فرمایا، اور اللہ نے آپ پر کیا کیا کرم فرمایا، کیسی کیسی نعمتوں سے آپ کو سرفراز فرمایا، اور کیسی کیسی عظمتیں اور کیسی کیسی سرفرازیں آپ کو اللہ نے عطا فرمائی ہیں، اور پھر آپ کا مقام اولیاء کے اندر کیا ہے، یہ خود غوث پاک نے اپنی زبان سے بیان کیا ہے۔
بظاہر اپنی تعریف کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ مرزا پیلمبر کا مردود کا ایک بیان سن رہا تھا، گستاخ صحابہ، گستاخ رسول، گستاخ خدا، گستاخ غوث پاک۔ پڑی ہے غوث پاک کی جوتی، ابھی جیل کی ہوا کھا رہا ہے، اللہ کرے جیل ہی میں رہے۔ آمین بولیں، فتنہ پرور ہے وہ، لاکھوں لوگوں کو گمراہ کر چکا ہے، زندیق بنا چکا ہے، مرتد بنا چکا ہے، جیسا ہے اپنے رنگ میں رنگنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بہرحال تو وہ کہتا ہے کہ یہ شیخ عبد القادر اپنے منہ سے اپنی تعریف کرتے ہیں اور بدتمیزی بھی کرتے ہوئے بہت سے ایسے جملے بولتا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا ہوں، ان کو نقل نہیں کر سکتا ہوں، وہ سب یوٹیوب پر پڑا ہوا۔ آپ ہی سمجھیے کہ ہماری پھر ذمہ داری کتنی بڑھ جاتی ہے جب ایک گستاخی غوث پاک کا نام لے کر، کوئی مبہم بات نہیں کہ اشاروں کے نام میں کہہ کے نکل گیا، نام زد کر کے نام لے کر گستاخی کر رہا ہے اور اپنے فالورز کو، اپنے ماننے والوں کو بہکا رہا ہے اور ذہن سازی کر رہا ہے کہ یہ اللہ کے ولی نہیں ہے، یہ مطلب بابے ہیں بابے، اور ان کا حال وہی ہے کہ کفر و شرک کرتے ہیں اور کفر و شرک پر آمادہ کرتے ہیں لوگوں کو۔ آپ قصیدہ غوثیہ کے بارے میں سرچ کریں گے گوگل پر تو آپ کو وہابیوں کے، دیوبندیوں کے، مرزائیوں کے، پیلمبروں کے ایسے ایسے کمنٹس مل جائیں گے کہ آپ ہکا پکا ہو جائیں گے کہ اتنا بھی گند منہ سے نکل رہی ہو، اتنا خطرناک گوبر بھرا ہوا ہے ان لوگوں کے دماغ میں، اور معدے میں گائے کا اتنا بدبودار پیشاب موتر ملا ہوا ہے کہ اتنی بکواسی کر رہے ہیں، سمجھ نہیں پا رہی ہے غوث پاک کے مقام مرتبے کو۔ تو اللہ نے جو مقام دیا وہ آپ نے عالم سکر میں بیان کیا۔ دیکھیے تحدیث نعمت کے طور پر، یہ بطور تمہید کے میں اس کر رہا ہوں، تحدیث نعمت کے طور پر اگر آپ کو کوئی مقام ملا تو بیان کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں دوں آپ کو، تکبر کے طور پر کہنا منع ہے۔ کوئی مقام اگر آپ کو ملا ہے، آپ اکڑتے ہوئے کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، یہ غلط، ناجائز ہے، تکبر ہے یہ۔ تحدیث نعمت کے طور پر اللہ کی نعمت کا چرچا کرنے کے لیے آپ اس کو بیان کر سکتے ہیں، یہ تو فقہی مسئلہ ہے، کوئی اس کا منکر نہیں۔ مثال میں اپنے اوپر لے لیتا ہوں، میں محبوب سبحانی کا صدر ہوں، پرنسپل ہوں کہ نہیں بتائیں آپ؟ ارے ہوں، بتائیں آپ کیوں شک کر رہے ہیں؟ آپ صحیح بول رہے ہو، یہ بچہ بیٹھا ہوا ہے، اس سے پوچھ لیں آپ۔ تو اگر تحدیث نعمت کے طور پر میں کہوں کہ ماشاءاللہ اللہ نے کرم فرمایا مجھے ایک بڑی ادارے کا صدر بنایا، تو اس میں کوئی عیب کی بات ہے؟ یا آپ مجھ سے پوچھیں کہ آپ کا مرتبہ کیا ہے، آپ کا منصب کیا ہے؟ اگر میں کہوں میں عالم دین ہوں، میں فاضل ہوں، میں عالم ہوں، میں حافظ ہوں، میں قاری ہوں، جو میرا مقام ہے اس کو میں بیان کر دوں، یہ کوئی غلط بات ہے؟ بتائیں آپ۔ تو میں کیا کہوں گا؟ مطلب میں چپراسی ہوں، میں جاہل ہوں، میں گنگا ہوں، میں بہرا ہوں، یہ کہوں گا کہ جو مقام ہے وہ بیان کروں گا؟ اگر آپ کسی کمپنی کے مالک ہیں تو کیا کہیں گے؟ میں ماشاءاللہ اس کمپنی کا مالک ہوں، کمپنی چلاتا ہوں، 50 بندے 100 بندے میرے انڈر میں کام کرتے ہیں، کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ کہ یہ کہیں گے کہ میں نالی صاف کرنے والے چپراسی ہوں؟ نہ، مقام بیان کریں گے آپ۔ اسی طرح سیدی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے قصیدہ غوثیہ کے اندر اپنا مقام و مرتبہ بیان فرمایا ہے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے جامع ترمذی کے اندر روایت موجود ہے کہ آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک مرتبہ حجر انور میں تھے۔ دیکھیں حضور کا نام جب بھی آئے تو کم سے کم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا کرو، یہ اچھی بات ہے۔ حضور کا جب بھی نام آئے، ادب یہ ہے کہ بولنے والا، لکھنے والا، سننے والا سب درود پڑھیں، جتنے لوگ بھی ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو اندر جلوہ بار تھے، باہر صحابہ بیٹھ کر آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ حضرت ابراہیم کا ذکر ہوا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا ذکر ہوا، حضرت عیسیٰ روح اللہ کا ذکر ہوا، حضرت آدم صفی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ان سب کا ذکر ہوا، اور صحابہ ان کے اونچے مقام کو دیکھ کر تعجب کر رہے تھے کہ حضرت ابراہیم کا کتنا اونچا مقام ہے، وہ تو اللہ کے خلیل ہے۔ حضرت موسیٰ کا کتنا اونچا مقام، وہ تو کلیم اللہ ہے۔ حضرت عیسیٰ کا کتنا اونچا مقام، وہ تو روح اللہ ہے، کلمۃ اللہ ہے۔ حضرت آدم کا کتنا اونچا مقام، وہ تو صفی اللہ ہے۔ اس طرح ذکر کرتے گئے، حضور وہاں تشریف لائے، اور صحابہ کے مجمع میں جہاں صحابہ کرام انبیاء کرام کا ذکر کر رہے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پر جہاں دین کی دعوت و تبلیغ لازم و ضروری تھی، دین پہنچانا، وہیں یہ بتانا بھی آپ کی شرعی ذمہ داری تھی کہ اللہ نے آپ کو کیا مقام عطا فرمایا ہے۔ حضور نے خود اپنی زبان اقدس سے اپنا مقام و مرتبہ بیان فرمایا تاکہ امت کو پتہ چلے کہ یہ بارگاہ کتنی عظیم بارگاہ ہے۔ اللہ یہاں
آواز بلند کرنے سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، ایمان چھین لیا جاتا ہے۔ تو حضور نے خود اپنی زبان سے اپنا مقام بیان فرمایا۔ حضور وہاں تشریف لائے، بس ایک روایت پیش کر رہا ہوں، اس پر بہت سی روایتیں پیش کی جا سکتی ہیں، اور مسلم شریف کے اندر، بخاری کے اندر، جامع ترمذی کے اندر آپ اٹھا کے دیکھیں، حدیث کی کتابوں کے اندر روایتیں موجود ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خود اپنا مقام بیان کیا۔ اب مرزا پیغمبر کیا کہے گا آقا کریم کے بارے میں؟ وہاں بھی ہی بدتمیزی کرے گا، جو بدتمیزی اس مسئلے میں اس نے سیدی سرکار غوث اعظم کی شان میں کی ہے۔ حضور تشریف لائے اور کہا ہے میرے صحابہ، میں ترجمہ کر دیتا ہوں، میرے صحابہ میں تمہاری باتیں سننی ہیں۔ یقیناً حضرت ابراہیم خلیل اللہ، یقیناً حضرت موسیٰ کلیم اللہ، یقیناً حضرت عیسیٰ کلمۃ اللہ، سب کا نام لیا آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے۔ جتنے لوگوں کا صحابہ نے ذکر کیا تھا اور پھر اپنا ذکر کیا، لیکن انا حبیب اللہ ولا فخر، لیکن میرا مرتبہ بھی سن لو کہ میں اللہ کا حبیب ہوں، مجھے اس پر فخر و ناز نہیں ہے۔ اللہ نے مجھے محبوبیت کا مقام عطا فرمایا۔ حبیب کا مقام کلیم سے، کلمت اللہ سے، خلیل سے سب سے بلند ہے۔ آگے حضور فرماتے ہیں وَأَنَا حَامِلُ لِوَاءِ الْحَمْدِ وَلَا فَخْرَ، اور میرے صحابہ میرا مقام بھی سن لو کہ میں قیامت کے دن حمد کا پرچم اٹھائے رہوں گا، اور سارے لوگ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ دنیا میں آئے ہوں گے سب اس پرچم تلے میری تعریف و توصیف کر رہے ہوں گے، مگر مجھے اس پر ناز و فخر نہیں ہے، یعنی بطور فخر کے میں نہیں کہہ رہا ہوں، تحدیث نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں۔ پھر آگے آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمایا انا اول مؤمن يحرق حلق الجنہ فيفتح الله لي فيدخلنيها ومعي فقراء المسلمين ولا فخر، اور فرمایا میں پہلا مومن ہوں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا، اللہ میرے لیے جنت کا دروازہ کھولے گا، سب سے پہلے میں جنت میں داخل ہوں گا، اور میرے ساتھ میری امت میں غریب فقیر مسلمان بھی ہوں گے، مگر مجھے اس پر فخر نہیں، ناز نہیں ہے۔ حضور اپنا مقام بیان فرما رہے ہیں وَأَنَا أَوَّلُ الشَّافِعِينَ وَأَوَّلُ الْمُشَفَّعِينَ وَلَا فَخْرَ، میں سب سے پہلے شفاعت کروں گا، سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی، مجھے اس پر فخر نہیں ہے۔ انا اکرم الاولین والآخرین عند اللہ، میں اللہ کی نظر میں اولین اور آخرین میں سب سے مکرم، سب سے زیادہ عزت والا ہوں، مجھے اس پر فخر نہیں ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنا مقام اور اپنی شان بیان فرمائی ہے۔ اسی طرح حضور کے صدقے میں اللہ عز و جل نے سیدی سرکار غوث اعظم کو جو مقام و شان عطا فرمائی، آپ نے عالم وجد میں قصیدہ غوثیہ کی شکل میں وہ شان اور وہ مقام بیان فرمایا تحدیث نعمت کے طور پر۔ یہ کوئی تکبر اور غرور کی بات نہیں ہے، اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ آپ کی زبان سے جو اشعار نکلے تھے جس میں کوئی تصنع نہیں تھا، کوئی بناوٹ نہیں تھی، کوئی کاوش نہیں تھی، بس برجستہ طور پر وہ اشعار آپ کی زبان پہ جاری ہو گئے تھے، اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ کل بھی فائدہ اٹھانے والوں نے فائدہ اٹھایا ہے، اور آج بھی فائدہ اٹھانے والے اس عظیم قصیدے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور برکتوں سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ ہمارے امام سیدی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سقان الحب کاسات الوصال، سقا اسقی کا معنی ہوتا ہے سیراب کر دینا، حب من محبت، محبت الہی مراد ہے اللہ کی محبت، کاسا کہتے ہیں پیالے کو، اور کاسات اس کی جمع نے بہت سے پیالے، وصال کہتے ہیں قرب الہی کو۔ فرماتے ہیں غوث پاک کہ محبت الہی نے قرب الہی کے پیالوں سے مجھے سیراب کر دیا ہے، محبت الہی نے قرب الہی کے پیالوں سے مجھے سیراب کر دیا ہے۔ اللہ کی محبت نے قرب الہی یعنی معرفت کے جامع لبالب ہمیں پلائے ہیں، اور میں نے فقلت لخمرتی نحوی تعالی، تو میں نے کہا شراب معرفت سے کہ آ میری جانب آ جا، معرفت کی شراب، یہ وہ شراب نہیں جو دنیا والی ہے، تم نے پی پیالوں سے، ہم نے پی نگاہوں سے، نا تم نے پی کتابوں سے اور ہم نے پی نگاہوں سے، فرق ہے یہی ساقی تیرے میرے پینے میں۔ انہوں نے کہا نا حضور حجت الاسلام علامہ حامد رضا رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے پی کے پلا کے میں کشوں کچھ تو بچی خوشی ہی دو، پی کے پلا کے میں کشوں کچھ تو بچی خوشی ہی دو، قطرہ تو قطرہ ہی صحیح کچھ تو برائے نام دو۔ یہ کون سی محبت ہے؟ یہ وہ جو شراب خانے ملتی ہے، یہ کون سی شراب ہے؟ شراب محبت ہے، یہ شراب الفت ہے، یہ شراب معرفت ہے، یہ جس کو پینے سے انسان دنیا ما فیہا سے بے نیاز ہو جاتا ہے، جس طرح دنیا کی شراب پینے سے انسان پہ غشی طاری ہو جاتی ہے اور دنیا والوں کو پہچاننا بھول جاتا ہے،
ہے ایسی اس پر کیفیت طاری ہوتی ہے، دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اسی طرح شراب معرفت کو پینے والا دنیا سے بے نیاز ہو کر ہر شے سے کٹ کر اللہ عز و جل کے جانب مکمل طریقے سے متوجہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہم سب کو اس طرح کی شراب پینی چاہیے، شراب معرفت۔ تو فرماتے ہیں میں نے معرفت کی شراب سے کہا تعال، نحوی تعالی، نحوی میری جانب، تعال آجا، تشریف لیا، میری جانب آجا۔ وہ کہتے ہیں سعد و مشد لنحوی فی کؤوسی فہمت بسکرتی بین الموالی۔ تو جب میں نے معرفت کی شراب سے کہا کہ میری جانب آجا، میرے پاس آجا تاکہ تجھے پی لوں صحیح سے، تو لبا لب پیالوں کی شکل میں وہ شراب معرفت دوڑتے ہوئے میری بارگاہ میں حاضر ہو گئی۔ لبا لب پیالوں کی شکل میں وہ معرفت کی شراب دوڑتے ہوئے میری بارگاہ میں حاضر ہو گئی، اور جب میں نے اس کو پیا ہے تو میں اپنے احباب کے درمیان بے خودی کے عالم میں آ گیا ہوں۔ فہمتو، پس میں بے خودی کے عالم میں آ گیا، بسکرتی، اپنے خمار کے ذریعے، کہاں؟ بین الموالی، اپنے دوستوں احباب کے درمیان، اللہ والوں کے درمیان۔ اس کے بعد کہتے ہیں فقلتو للاقطاب اللم، غالباً تیسرا شعر یہی ہے۔ آگے فرماتے فقلتو لسائر الاقطاب اللم بحالی وادخلوا انتم رجالی، تو میں نے تمام اقطاب جہاں سے کہا، دنیا کے وہ سارے اولیاء جو مرتبہ قطبیت پر فائز ہیں، سب سے میں نے کہا لمو بحالی وادخلوا انتم رجالی، آؤ میری کیفیت میں تم بھی داخل ہو جاؤ، شراب معرفت پینے سے جو میری کیفیت ہوئی ہے تم بھی میری حالت میں داخل ہو جاؤ۔ انتم رجالی، تم سب ہمارے ہی آدمی ہو، تم سب ہمارے آدمی ہو، ہمارے نام لیوا ہو، ہم سے محبت کرنے والے ہو، لہذا جس طرح میں شراب معرفت سے سرشار ہوں تم بھی آؤ شراب معرفت سے سرشار ہو کر میری حالت تمہاری حالت ایک جیسی ہو جائے۔ یہ فرمایا، اور آگے کہتے وَهُمُّ وَاشْرَبُوا أَنْتُمْ جُنُودِ فَسَاقِ الْقَوْمِ بِالْوَافِ مَلَالِ، آؤ قصد ارادہ کرو، گھبراؤ نہیں، فَهُمُّ آ جاؤ، پختہ ارادہ کرو شراب معرفت پینے کا، وَاشْرَبُوا اور پی لو، أَنْتُمْ جُنُودِ تم میرے لشکر ہو، فَسَاقِ الْقَوْمِ بِالْوَافِ مَلَالِ، غوث پاک کون سی وہ ہستی ہے جس پر مکمل اعتماد کرتے ہوئے دنیا بھر کے تمام اولیاء سے فرما رہے کہ تم بھی شراب معرفت پی لو، میری بارگاہ میں آ کے پیو شراب معرفت، میرے ہاتھوں سے شراب معرفت پیو، تم میرے لشکر میں شامل ہو۔ جس طرح میں شراب معرفت پی کر اللہ کی محبت کی شراب پی کر اس کی محبت میں مست ہو چکا ہوں اور بے خودی کے عالم میں ہوں، اے دنیا بھر کے اقطاب تم لوگ بھی میری بارگاہ میں آ جاؤ اور شراب محبت کو پی لو۔ کس ہستی پر بھروسہ کرتے ہوئے اتنی بڑی بات کہے گئے؟ اگر میں کوئی بہت بڑی بات کہوں تو میرے پیچھے کسی کا ہاتھ تو ہونا چاہیے نا، جس کا سہارا لے کر جس پر اعتماد کرتے ہوئے اتنی بڑی بات میں کہہ دوں۔ تو غوث پاک کہتے ہیں فساق القوم بالوافی ملالی، کیونکہ قوم کو سیراب کرنے والے ہمارے آقا و مولا حضور رحمت عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیالے بھر بھر کے عطا فرما دیے ہیں، حضور کے دیے ہوئے پیالے ہمارے پاس موجود ہیں، حضور نے اپنے دست اقدس سے معرفت کے جام ہمیں پلا دیے ہیں، لہذا یہاں جام معرفت کی کوئی کمی نہیں ہے، لہذا آتے جاؤ، عزم و ارادہ کرتے جاؤ اور پیتے جاؤ اور بے خودی کے عالم سے سرشار ہوتے چلے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ یہ تو میں ہلکے سے اشارے کر رہا ہوں، ورنہ سیدی سرکار غوث اعظم کے قصیدے کو سمجھنا مجھ جیسے کمتر انسان کا کہ بس کا روگ نہیں ہے۔ یہ تو معرفت کا سمندر ہے، شریعت ہے، طریقت ہے، حقیقت ہے، معرفت ہے۔ جو انسان شریعت میں کامل ہوتا ہے اگلے مرحلے میں طریقت میں داخل ہوتا ہے، طریقت کے مراحل سے گزرتے ہوئے وہ حقیقت تک پہنچتا ہے، پھر جا کے معرفت تک پہنچتا ہے۔ یہ معرفت کی باتیں ہو رہی ہیں، معرفت الہی کی باتیں ہو رہی ہیں، قرب الہی کی باتیں ہو رہی ہیں، اور ہم لوگ اس کو کہاں سمجھ سکتے ہیں؟ ہم تو موٹی موٹی باتیں، انتہائی جو واضح چیزیں ہیں ان کو بیان کرنے کے شرف حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ غوث پاک مزید فرماتے ہیں شربتم فضلتی من بعد سکری ولا نلتم علوی واتصالی، شربتم اے میرے گروہ، اے میرا لشکر، تم نے پی لیا، تم نے پی لیا۔ اب تک دعوت دے رہے تھے کہ آؤ پیو، قصد و ارادہ کرو، گھبراؤ نہیں۔ میرے آقا و مولا ساقی کوثر نے جام لبالب بھر کے ہمیں دیے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ پھر کہتے ہیں شربتم، اب تم نے پی لیا، من بعد سکری، شربتم فضلتی، فضلتی یہ فضلہ غلط ہے کتابوں میں، یہاں بھی میں نے جو پیسٹ کیا تو فضلہ لکھا ہوا ہے، فا پر ضمہ،
فضلہ اصل میں دوسری چیز کو بولتے ہیں، اصل میں فضلہ ہونا چاہیے، کیا؟ بچی ہوئی چیز، جو زائد چیز ہوتی ہے بچ جاتی ہے، اس کو فضلہ کہتے ہیں، فا پر زبر اس پر ہونا چاہیے تھا گرامر اور قواعد کی روشنی میں۔ شریف تم فضلتی من بعد سکری، اس میں فضلہ ہی ہوگا، ہے نا، ہونا کیا چاہیے؟ فضلہ۔ اس سلسلے میں ہم نے اپنے ادارے حضرت علامہ مفتی سید شاکر صاحب جو ہماری ادارے کے صدر شعبہ افتاء ہیں، جید عالم دین ہیں، بڑے محقق آدمی ہیں، ان سے بھی ڈسکس ہوا، انہوں نے بھی کہا ہاں یہ فضلہ ہونا چاہیے تھا، نہ جانے کیوں تمام نسخوں میں فضلہ ہی لکھا ہوا ہے، ٹھیک نا؟ تو کہتے ہیں غوث پاک شریف تم فضلتی من بعد سکری، جب میں نے شراب معرفت پی لی اور میرے پینے کے بعد جو کچھ بچ گیا ہے تم نے وہ بچا ہوا پی لیا ہے، تم نے پیا تو پہلے میں نے پیا، میرے بعد بچا کھوچا تم نے پی لیا، لیکن ولا نلتم علوی واتصالی، لیکن تم نہ میرے مقام کو پہنچے نہ کبھی میرے مقام تک پہنچ سکتے ہو۔ پیا تم نے بھی ہے، پیا ہم نے بھی ہے، جام معرفت کے گھونٹ تم نے بھی پیے ہیں، جام تم نے بھی پیے ہیں، مگر تم میرے مقام و مرتبے تک نہ پہنچے ہو نہ آگے کبھی پہنچ سکتے ہو۔ اللہ اکبر۔ پھر مزید آگے فرماتے ہیں ایسا بھی نہیں کہ میں تمہاری تنقیص کر رہا ہوں، توہین کر رہا ہوں، ایسا بھی نہیں ہے۔ اقطاب سے کہتے ہیں مقامکم العلا جمعا ولکن مقامی فوقکم ما زال علی، تم سب کا مقام بہت بلند ہے، ایسا نہیں کہ تنقیص کر رہا ہوں، تم سب کو اللہ نے اونچا مقام عطا فرمایا ہے، مقامکم العلا، تم سب کا مقام بلندیاں ہیں، ولکن مقامی فوقکم ما زال علی، لیکن میرا جو مقام مرتبہ ہے وہ ہمیشہ تمہارے مقام و مرتبے سے بلند رہے گا۔ یہ اللہ نے مجھے مقام عطا فرمایا ہے، یہ حصہ میرے حصے میں آیا ہے، یہ مرتبہ میرے حصے میں آیا ہے۔ آگے کہتے ہیں انا فی حضرت التقریب وحدی یصرفنی وحسبی ذوالجلالی، اور قرب الہی کے مقام میں تنے تنہا ہوں، تم میں سے جتنے لوگ ہیں، سیدی سرکار غوث اعظم اپنی بارگاہ میں موجود اولیاء سے فرما رہے ہیں انا فی وحدت التقریب، انا فی حضرت التقریب وحدی، انا فی حضرت التقریب وحدی وحسبی ذوالجلالی، فرماتے ہیں میں تقریب کی بارگاہ میں یعنی قرب الہی کی بارگاہ میں تنے تنہا ہوں، میرا کوئی ثانی نہیں ہے، اور میرے لیے میرا پروردگار اللہ عز و جل ہی کافی ہے۔ یہاں سیدی سرکار غوث اعظم فرماتے ایک لفظ اس میں اور بھی یصرفنی، اس کو سنیے آپ، صرفا یصرف کا معنی پھیرنا ہوتا ہے، غوث پاک فرماتے ہیں یصرفنی وحسبی ذوالجلالی، میرا پروردگار اللہ عز و جل جو میرے لیے کافی ہے، مجھے مسلسل ایک مرتبے سے اگلے مرتبے میں، اس مرتبے سے اس کے اونچے مرتبے میں مسلسل پھیر رہا ہے، اور بلند مقامات ہمیں اللہ مسلسل عطا فرما رہا ہے۔ یصرفنی وحسبی ذوالجلالی یعنی اللہ نے مجھے بااختیار عطا فرمایا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو زبردست عالم دین جیلانی میں ہو گئے تھے، پھر بغداد آنے کے بعد 30-31 سال تک علم دین حاصل کیا ہے، علوم معارف کے سمندر پی گئے ہیں، مجاہدات کی، ریاضات کی ہیں، ان تمام چیزوں کے صدقے میں اللہ نے آپ کو کیا عطا فرمایا؟ کہتے یصرفنی، اللہ نے مجھے بے پناہ مرتبے عطا فرمائے ہیں، مجھے ایک مرتبے سے دوسرے مرتبے تک اور اس مرتبے سے اس سے اونچے مرتبے تک مسلسل اللہ مجھے پہنچا رہا ہے، گویا کہ اللہ نے مجھے قادر بنایا ہے، مجھے مالک و مختار بنا دیا ہے۔ کتنا مالک و مختار بنایا ہے۔ ہمارے پاس جو چیزیں ہم دوسروں کو دے دیتے ہیں، کچھ چیزیں وہ ہیں جو ہم نہیں دے سکتے ہیں، نہ وعدہ کر سکتے ہیں، یعنی ظاہری چیزیں تو دے سکتے ہیں، باطنی چیزیں نہیں دے سکتے ہیں۔ سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے ایسا بااختیار بنایا کہ آپ ظاہری چیزیں بھی عطا فرماتے ہیں، باطنی چیزیں بھی عطا فرماتے ہیں، ظاہری چیزیں بھی عطا فرماتے ہیں، باطنی چیزیں بھی عطا فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ غوث پاک کی بارگاہ میں ایک فقیر صاحب کچھ لینے کے لیے تشریف لائے، ابھی اللہ والے ہوں گے، غوث پاک کی بارگاہ میں آنے والے کوئی کم مرتبے والے تھوڑی ہوں گے، اور بیٹھے رہے بہت دیر تک، کوئی کرامت نظر نہیں آئی، جود و سخاوت کی جلوے نظر نہیں آئے، کافی دیر بیٹھے رہے اور کہا حضور آپ کے یہاں تو جود و سخاوت کے دریا بہتے رہتے تھے، آج معاملہ ٹھنڈا ہے، آج ٹھاٹھے مارتا سمندر خاموش ہے، حضور ہم تو آئے ہیں کچھ لینے کے لیے، کافی تاخیر ہو گئی، کچھ ملا نہیں۔ غوث پاک کا مزاج یہ تھا جب آپ کو شہرت اللہ نے عطا فرمائی، آپ کی بارگاہ میں جو بھی تحفے نذرانے ہدیے آتے وہ سب آپ رائے خدا میں خرچ کر دیتے، رات کا بھی انتظار نہیں کرتے، دن ہی دن میں
سب رائے خدا میں خرچ فرما دیا کرتے تھے. یہ جو سخاوت کا عالم تھا. بلکہ لکھنے والوں نے یہاں تک لکھا کہ مری حالت میں کم سے کم حالت اور کیفیت میں جو چیزیں آپ کے پاس آتی تھیں 15,000 سے 20,000 تک درہم روزانہ درہم و دنانیر آپ کی بارگاہ میں آتے تھے. روز جو نذرانے تحفے ہدیے آتے تھے 15,000 سے لے کر 20,000 تک. اور وہ دن کے اجالے ہی میں آپ راہ خدا میں صدقات و خیرات فرما دیا کرتے تھے. تو ممکن ہے جب وہ پہنچے ہو تو صدقات و خیرات ہو چکی ہو اور اس وقت آپ کے پاس کچھ بظاہر موجود نہ ہو. جب فقیر نے کہا کہ حضور جو ٹھاٹھے مارتا سمندر یہاں نظر آتا تھا آج پرسکون ہے کچھ ہمیں ملا نہیں بہت دیر سے. اس وقت سیدی سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں بھیڑ لگی ہوئی تھی. آپ غور فرمائیں غوث پاک تو بہت اونچی ہستی ہے. ماضی قریب میں چلے جائیں بلکہ ماضی اقرب میں ہم سب کے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کیا اونچا مقام تھا. آج تو خیر حضرت کے آخری زمانے میں سوشل میڈیا کا زمانہ آ گیا. میسیجز وائرل ہو جاتے کہ حضرت فلاں جگہ تشریف لا رہے ہیں. مگر پہلے جوانی کے زمانے میں 1980 کے دور میں 85 کے دور میں 90 کے دور میں سوشل میڈیا تھا ہی نہیں. حضور کہیں چپکے سے آتے اور شمع کی پروانی نہ جانے کہاں سے حاضر ہو جاتے. بلکہ ہم کو یاد ہے حاجی کریم اللہ صاحب بھی اس کے گواہ ہیں. آپ اسے جا کے پوچھئے گا ہمارے یہاں کے ٹرسٹی ہیں. حضرت سے کہا حاجی صاحب نے کہ حضور سبحانی میں بہت دن سے آپ تشریف نہیں لائے ہیں ایک بار اور تشریف لائیے. آپ بیماری کا زمانہ تھا. کہا کہ حاجی صاحب طبیعت جب بحال ہوگی تو ہم آ جائیں گے. اور پھر جناب عبداللطیف مامو صاحب کا فون غالباً آیا حاجی صاحب کے پاس. حضرت وہیں ٹھہرتے تھے اور کہا کہ وہ حضرت فرمانے کہ صبح محبوب سبحانی چلنا ہے. کہا کہ حاجی صاحب کسی کو بتا نہیں چپکے سے حضرت آئیں گے. اور چونکہ ہم لوگوں نے گزارش یہ کی تھی کہ آپ آ کے درس دے دیں بچوں کو درس بخاری دے دیں تاکہ ہم لوگوں کو بھی شاگرد ہونے کا موقع مل جائے اور ہماری ادارے کے تمام بچے شاگرد ہو جائیں. جو مرید نہیں مرید بھی ہو جائے. یہ سارے مقاصد تھے. تو یہ اسپیشلی پروگرام بچوں کے لیے تھا. ہم سب کے لیے تھا. اسٹاف کے لیے بچوں کے لیے. عوام انوالو نہیں تھی اس میں. تو ادھر سے مطالبہ بھی ہوا کہ بتانا نہیں کسی سے چپکے سے گالی آئے گی حضرت کی. مگر ان کو کیا پتا کہ جب شمع آتی تو پروانے خود بخود حاضر ہو جاتے ہیں. ہم لوگوں نے کوئی میسج وارد نہیں کیا. سارا معاملہ چپکے میں بچوں کو بھی کہا گیا کہ بتانا نہیں کسی کو ادھر ادھر کی حضرت تشریف صبح لا رہے ہیں اور 10 بجے سے 11 بجے کے بیچ میں حضرت تشریف لانے والے ہیں. اور نہ جانے 7 بجے اور 8 بجے کے بعد کہاں سے لوگوں کا ازدحام آنا شروع ہو گیا. وہ بھیڑ ہو گئی کہ علمان والحفیظ اچھی خاصی بھیڑ ہو گئی. تو یہ تو غوث پاک کے غلاموں کے ایک عظیم غلام کا عالم ہے جو ابھی جس کو ہماری ماتھوں نے دیکھا ہے. غوث پاک کی بارگاہ میں کیسے لوگ حاضر ہوا کرتے ہوں گے. تو غوث پاک کی محفل میں اس وقت بھی کافی تعداد میں لوگ حاضر تھے. جب مطالبہ کرنے والے نے یہ مطالبہ کیا کہ آپ کو عطا فرمائیں تو غوث پاک نے کہا اچھا ٹھیک ہے تم نے مطالبہ کیا ہے. تو آپ نے 140 لوگوں کو کھڑا کیا جو لوگ وہاں موجود تھے. اس میں جو آپ کی نگاہیں دلوں پہ ہوتی تھی. اللہ والوں کی شان یہ ہوتی ہے جب وہ ریاضات و مجاہدات کرتے ہیں تو اللہ ان کو صاحب کشف بنا دیتا ہے. یعنی لوگوں کے دلوں کے حالات منکشف ہو جاتے ہیں اللہ والوں پر. تو آپ نے دیکھا کہ اس میں 140 لوگ وہ ہیں جو فاسق و فاجر ہیں یا گمراہ ہیں. کسی طریقے سے ہمارا بات سننے آئے ہیں. آپ نے سب کو کھڑا کیا نام زد کر کے کھڑا کیا. لائن سے کھڑا کرنے کے بعد نگاہیں جھکائی آپ نے اور ایک بار ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک 140 جو حضرات وہاں کھڑے تھے ایک نگاہ ڈالی. غوث اعظم کی ایک نگاہ پڑی ہے کہ اللہ نے سب کے دلوں کو پاک و صاف فرما دیا اور ولایت کا مقام عطا فرما دیا. اور فرمایا کہ آج کی سخاوت کے اتنا کافی ہے. یہ آج کی سخاوت ہے. اگر آج میں درہم و دینار خرچ نہیں کر پا رہا ہوں تو میں باطنی طور پر روحانیت سے سرفراز کر رہا ہوں اور ان گمراہ لوگوں کو اپنے مخصوص اختیارات سے اللہ کا قرب عطا فرما رہا ہوں. یصرفنی وحسبی ذو الجلال اس کا جلوہ ہے. اگر اس پر واقعات بیان کی جائے تو بہت واقعات ہوں گے. یہ طویل قصیدہ ہے. ایک قصیدے کی شرح کی جائے تو بہت تفصیل گفتگو ہوگی. میرا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے. آپ بھی گھبرا رہے
ہیں. میں اس میں 2 شعر کوٹ کرنا چاہتا ہوں. شعر نمبر 18 اور شعر نمبر 28. 18 میں فرمایا مریدی ہمتی وشتہ وغنی وفعل ما تشاء فالاسم علی. غوث پاک نے اپنے شراب معرفت جو پی اس کو بیان کیا. اللہ نے جو آپ کو اختیارات دیے، اولیاء کے مابین جو مقام دیا اس کو بیان کیا تحدیثی نعمت کے طور پر. اب غوث پاک مریدوں کی خبر لے رہے ہیں اور مریدوں کو پیغام دے رہے ہیں عالم شکر میں. اب ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم غوث پاک کے اگر واقعی مرید ہیں اور قصید غوثیہ سے محبت کر رہے ہیں اور قصید غوثیہ کا ورد کر رہے ہیں تو یہ پیغام ہم نے قبول کیا کہ نہیں کیا؟ غوث پاک فرماتے ہیں مریدی، اے میرے مرید، میرا ارادہ کرنے والے، مجھ کو چاہنے والے، میری بارگاہ تک پہنچنے والے، تو بھی محبت الہی کی اس کی شراب سے سرشار ہو جا. یعنی تو بھی اللہ کے رنگ میں رنگ جا، اسلامی کلچر میں رنگ جا. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. اے میرے بندوں کہہ دو، اللہ اپنے مومن بندوں سے فرما رہا ہے، اے میرے بندوں کہہ دو صبغۃ اللہ. عیسائیوں سے کہہ دو صبغۃ اللہ، ہم نے اللہ کا رنگ لے لیا ہے. ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رنگ سے مراد کیا؟ اسلامی کلچر، اسلامی تہذیب، اسلامی تمدن، اسلامی قانون، قرآن مقدس، دین اسلام، ان سب پر رنگ کا اطلاق ہوتا ہے. یہ رنگ مراد نہیں جو بازار کے اندر ملتا ہے، جس سے بنا رنگ دیا جاتا ہے، کپڑے رنگے جاتے ہیں، وہ رنگ مراد نہیں ہے. مراد کلچر ہے، تہذیب ہے، تمدن ہے، اسلامی آداب ہے، اسلامی طور طریقہ ہے. تو سیدی غوث پاک فرماتے اپنے مریدوں سے مریدی، اے میرے مرید، یہ ہاما یہی سے یعنی تو بھی رنگ میں رنگ جا، شراب محبت پی کر مدہوش ہو جا جس طرح میں مدہوش ہو گیا اور عالم شکر میں آ گیا اور کیفیت طاری ہو گئی میرے پینے کے بعد جو باقی بچا دیگر اللہ والوں نے پی لیا. اب اے میرے مرید، اب تیرے پینے کی باری ہے، تو بھی معرفت الہی کے جام پی لے تاکہ تو بھی معرفت الہی کے جام کی پینے کے بعد تجھے بھی اللہ کا قرب حاصل ہو جائے. اس کے بعد فرماتے وہ طب اور پاکیزہ ہو جا، نیک ہو جا، متقی ہو جا. طابہ یطیبوں کے کئی معنی ہوتے ہیں. طابہ یطیبوں کا ایک معنی ہے خوشبودار ہونا، ایک معنی ہے صاف ستھرا ہونا، پاکیزہ ہو جانا، اور ایک معنی ہے خوش ہو جانا. یہاں سارے معنی لے سکتے ہیں. اے میرے مرید، معرفت الہی کی شراب پی کے مدہوشی کی کیفیت میں آ جا، تو خوش ہو جا. یا ترجمہ یہ ہے تو خوشبودار ہو جا، پاکیزہ ہو جا، نیک صالح پرہیزگار ہو جا. سمجھا؟ یہ معنی بھی ہو سکتا ہے. اب دیکھیں غوث پاک فرماتے تو طاہر ہو جا، پاک و صاف ہو جا، یعنی جسمانی پاکیزگی بھی حاصل کر لے، روحانی پاکیزگی بھی حاصل کر لے. جسمانی پاکیزگی یہ ہے کہ آپ کا جسم پاک ہو جائے، کپڑے پاک ہو جائیں. اس لیے نماز کے لیے طہارت ضروری ہے. طہارت کے بغیر نماز نہیں. جسم پاک ہو، لباس پاک ہو، جس مقام پہ سجدہ کر رہے ہیں، جہاں آپ کھڑے ہیں نماز پڑھنے، وہ مقام بھی پاک ہونا چاہیے. یہ جسمانی پاکیزگی، جسمانی طہارت ہے. اور روحانی پاکیزگی یہ ہے کہ انسان زبان کو پاک کرے گالیوں سے، گانا گانے سے، چغلی غیبت سے، اپنے کان کو پاک کرے، اپنی آنکھوں کو پاک کرے، اپنے دل گردے کو پاک کرے، ظاہر کو پاک کرے، باطن کو پاک کرے. یعنی جسمانی طور پر پاک رہے اور روحانی طور پر اس طور پر پاکیزگی حاصل کرے کہ اللہ عز و جل نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذریعے سے جن باتوں کا ہمیں حکم دیا انہیں ہم اختیار کر لیں، اور جن باتوں سے منع فرمایا حضور کی محبت میں ان تمام باتوں کو ہم ترک کر دیں. جو بندہ ایسا کر لیتا ہے جسم بھی پاک ہو جاتا ہے، اس کی روح بھی پاک ہو جاتی ہے. اور اس لیے حدیث پاک میں آیا ہے کہ طہارہ نصف ایمان، طہارت و پاکیزگی آدھا ایمان ہے. ایمان کا آدھا جو انسان مکمل طریقے سے پاک و صاف رہے، گویا کہ آدھا ایمان اس کے پاس آ گیا ہے. مزید آدھے ایمان کو حاصل کرنے کی اس کو کوشش کرنی چاہیے اور کمال ایمان کو حاصل کرنے کی کاوش کرنی چاہیے. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ غوث پاک کے اگر مرید ہیں، اور یقیناً مرید ہیں، مرید سے مراد وہی نہیں جو سلسلے سے وابستہ ہو. مرید سے مراد غوث پاک سے محبت کرنے والا. جو سلسلے سے وابستہ ہیں وہ تو مرید ہیں ہی، اور جو سلسلے سے وابستہ نہیں ہیں مگر غوث پاک کو ایک مربی ہونے کی حیثیت سے، ایک محسن ہونے کی حیثیت سے، ایک غوث ہونے کی حیثیت سے، ایک ولی ہونے کی حیثیت سے، اللہ کا
محبوب بندہ ہونے کی حیثیت سے چاہتے ہیں، محبت کرتے ہیں اور ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، محبتوں کی گجرے پیش کرتے ہیں، وہ لوگ بھی غوث اعظم کے مریدوں میں شامل ہیں۔ غوث پاک فرماتے ہیں میرے مرید مدہوش ہو جا، محبت کی شراب پی کر، معرفت کی شراب پی کے وقت اور پاک و صاف ہو جا، وشتہ اور بولتا رہے، خاموش نہ رہے، شریعت کے دائرے میں رہ کر بولا کرو، اچھی باتیں بولو، گندی باتیں مت بولو، یعنی دین کی دعوت و تبلیغ بھی کرتے رہو، وغنی اور گنگناتے بھی رہو۔ کیا گنگناؤ؟ گانا گنگناؤ، معاذ اللہ، کیا گنگناؤ؟ قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہو، نعت رسول اکرم سے زبان کو تر رکھو، اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ یہ حضور غوث پاک اپنے مریدوں سے فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَفْعَلْ مَا تَشَاءُ فَالِاسْمُ عَالِي، پھر تم جو چاہو کرو، میرا نام بہت بلند ہے، اتنا کر لو، پھر جو چاہو کرو، میرا نام بہت بلند ہے۔ تو غوث پاک گویا کی تلقین کر رہے ہیں کہ اگر تم میرا قرب چاہتے ہو، میری محبت چاہتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ میں تمہارا ہو جاؤں اور بروز محشر تمہیں نجات دلوا سکوں، تو اس کے لیے تھوڑا سا ہوم ورک ہے۔ وہ ہوم ورک یہ کرنا ہے کہ تمہیں پاکیزہ ہو جانا ہے، تمہیں اللہ کے ذکر سے زبان کو تر رکھنا ہے، اپنے دل کو پاک و صاف کر لینا ہے، روحانی غذا حاصل کر لینا ہے، باقی سارا کام ہمارا ہے۔ اگر تم نے اتنا کر لیا ہے تو یہ یقین کر لینا کہ یہاں بھی تم کامیاب رہو گے، وہاں بھی کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ اللہ اکبر۔ بس ایک آخری بار، ٹائم غالباً زیادہ ہو رہا ہے میرا، چونکہ 11:30 ہو گیا ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ۔ آگے فرماتے ہیں مریدی لا تخف اللہ ربی، اللہ اکبر، عطانی رفعتا نلت المنالی، اپنے مرید کو حوصلہ دے رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں۔ یہ ایک شیخ کا کام ہے، مرشد کا کام یہی ہے کہ اپنے مریدوں کی تربیت کرے، مریدوں کی اصلاح کرتا رہے، تنبیہ کرتا رہے۔ ایسا نہ ہو کہ مریدین گناہ کر رہے ہوں اور پیر صاحب سر جھکا کر پینے موقع بن کر بیٹھے رہیں، آنکھیں میچنے اپنے مریدوں کی کرتوتوں سے۔ صحیح پیر اور صحیح شیخ تو وہی ہے جو اصلاح کرتا رہے۔ غوث پاک نے اس زمانے میں بھی اصلاح کی اپنے مریدوں کی، اور آج بھی ان کے اشعار ہماری اصلاح کر رہے ہیں، ہمارے حوصلے بلند ہو رہے ہیں۔ غوث پاک مزید فرماتے ہیں مریدی لا تخف اللہ ربی، اے میرے مرید اللہ کے علاوہ کسی سے مت ڈر، کسی سے ڈرنے کی حاجت نہیں ہے، صرف اللہ سے ڈرنا ہے، کسی سے ڈرنا نہیں ہے۔ اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے، عطانی رفعتا، اللہ نے مجھے بڑی بلندی عطا فرمائی ہے، نلت المنالی، ان عظیم بلندیوں کے ذریعے سے میں اپنی ہر منزل تک پہنچ چکا ہوں اور تمام منزلوں کو میں نے حاصل کر لیا ہے، لہذا گھبرانے کی حاجت نہیں، اللہ سے ڈرو۔ ہم جو پیغمبروں سے ڈرتے ہیں یہ بھی اللہ کا ڈر ہے، اللہ والوں سے ڈرتے ہیں نا، مسجد سے ڈرتے ہیں کہ بے حرمتی نہ ہو جائے، علماء کی بارگاہ میں جا کے ڈرتے ہیں کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، اپنے پیر صاحب سے ڈرتے ہیں کہیں گستاخی نہ ہو جائے، اپنے استاد سے ڈرتے ہیں گستاخی نہ ہو جائے، یہ سب خوف خدا ہے، یہ اللہ ہی سے ڈرنا ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جن کا ادب و احترام بتا دیا، جن کی بارگاہ میں رہنے کا سلیقہ بتا دیا ہے، پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے میں ان کو بجا لانا یہ اصل میں خوف خدا میں داخل ہے۔ ہمیں ڈرنا کس سے؟ ظالموں سے ڈرنا نہیں، ہمیں بد مذہبوں سے نہیں ڈرنا ہے، ہمیں درندوں سے ڈرنا نہیں ہے، ہمیں موجودہ زمانے کے ہندوستانی معاشرے پر، مسلمانوں کی گھروں پر بلڈوزر چلانے والے ظالموں سے درندوں سے ڈرنا نہیں ہے۔ ایک وقت وہ آئے گا یہ سب اپنے انجام تک پہنچنے والے ہیں اور اللہ اپنے مخصوص بندوں کے ذریعے سے ان کو کیفر کردار تک پہنچانے والا ہے۔ یا کسی سے ڈرنے کی حاجت نہیں ہے، حق گوئی ہونی چاہیے، سینہ ٹھوک کر حق بولے، حق کا اظہار کریں، جہاں بھی حق بولنے کی بات آ جائے کسی سے ڈرنے کی حاجت نہیں ہے، خوف خدا کا ہونا چاہیے۔ جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے، کسی سے نہیں ڈرتا ہے، جس کے دل میں خوف خدا نہیں ہوتا ہے وہ اللہ سے تو نہیں ڈرتا ہے مگر دنیا کی ہر چیز سے ڈرتا ہوا نظر آتا ہے۔ غوث پاک نے یہی پیغام دیا ہے کہ مریدی لا تخف، میرے مرید ڈرنا نہیں کسی سے سوائے اللہ کے، اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے۔ یہاں تک پھر اس کے بعد آپ نے اپنا مقام مرتبہ بیان فرمایا ہے کہ میرا مقام مرتبہ کیا ہے، اللہ نے مجھے کیسے کیسے رازوں پر واقف فرمایا ہے۔ یہاں تک فرمایا اللہ نے مجھے ایسے ایسے راز عطا فرمائے ہیں کہ میں اگر اپنا راز سمندروں پر ڈال دوں تو سمندر خشک ہو جائیں، ان کا نام و نشان مٹ جائے۔ اللہ نے ایسا راز ہمیں عطا فرمایا، اپنے راز کو پہاڑوں پر ڈال دوں، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر فنا کی گھاٹ اتر جائیں۔ اللہ نے ایسا راز ہمیں عطا فرمایا ہے کہ اگر اس راز کو میں آگ پر ڈال دوں
دوں آگ بجھ جائے ملیاں میٹ ہو جائے. اللہ نے ایسے راز ہمیں عطا فرمائے ہیں کہ اگر مردے پر پھونک دوں تو مردہ بھی اللہ کی قدرت سے زندہ ہو کر کھڑا ہو جائے. ایسی ایسی طاقت و قوت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. اس کے بعد آخر میں یہ مقام کیسے ملا غوث پاک, اس پر آتا ہوں میں. آخری شعر آخری شعر سے پہلے شعر ہے درست العلم حتی صرت قطبا, درست العلم حتی صرت قطبا. یہ بالکل آخر میں اپنا مقام مرتبہ سب بیان کر دیا. درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی. میں علم حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ نے مجھے مقام قطبیت پر فیض فرما دیا. علم اتنا حاصل کیا, علم کے تقاضوں پر اتنا عمل کیا, اتنی ریاضتیں اتنے مجاہدات کیے ہیں کہ ریاضات اور مجاہدات کرتے کرتے علم حاصل کرتے کرتے ایک مقام ایسا آیا کہ اللہ نے مجھے نہ صرف قطب بلکہ تمام قطبوں کا قطب بنا دیا ہے, نہ صرف غوث بلکہ تمام غوثوں کا غوث اللہ بنا دیا. اللہ نے مجھے بنا دیا ہے. درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی. اور مولا الموالی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے میں نے سعادتیں حاصل کر لی ہیں, نیک بختیاں حاصل کر لی ہیں, سرفرازیاں حاصل کر لی ہیں. یہاں سے غوث اعظم گویا کہ اپنے مریدوں کو تلقین کر رہے ہیں کہ علم حاصل کرو. اگر مرتبہ چاہتے ہو, بلندیاں چاہتے ہو, کامیابیاں چاہتے ہو, علم حاصل کرو. علم کے بغیر نجات نہیں ہے, علم کے بغیر کامیابی نہیں ہے, علم کے بغیر انسان منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا ہے. غوث پاک نے 30 سے 31 سال تک علم دین حاصل کیا ہے, مجاہدات بھی کرتے رہے, تب اس کے بعد دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا ہے. اگر ہم غوث پاک کے سچے مرید ہیں, سچی محبت کرنے والے ہیں, تو کم سے کم اگر ہم عالم فاضل مفتی نہ بن سکیں, نہ بنے کوئی حرج کی بات نہیں, بہت سے علماء کام کرنے والے ہیں, مگر ایک مومن ہونے کی حیثیت سے بقدر حاجت تو ہمیں علم دین حاصل کرنا چاہیے. بقدر حاجت ہمیں علم دین حاصل کرنا چاہیے. غوث پاک اگر مرید ہیں, غوث پاک کی اطاعت کرنا لازم و ضروری ہے. غوث پاک کی اطاعت یہ پیغمبر اعظم کی اطاعت ہے. غوث پاک کی بارگاہ تک رسائی پیغمبر اعظم کی بارگاہ تک رسائی ہے. جو غوث اعظم سے سچی محبت کرنے والا ہے, وہ رسول اللہ سے محبت کرنے والا ہے. جو رسول اللہ سے محبت کرنے والا ہے وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے. اللہ ایسے بندے سے محبت فرمانے والا ہے. اس لیے ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور یہ یقین کرنا چاہیے کہ جب تک بقدر حاجت علم دین نہیں ہوگا ہم رسول اللہ کی اطاعت نہیں کر سکیں گے. اطاعت کب ہوگی؟ جب معلومات ہوگی تبھی تو اطاعت ہوگی. اور جب تک رسول اللہ کی اطاعت نہیں ہوگی سچا عشق رسول نہیں پیدا ہوگا. جب تک سچا عشق رسول نہیں پیدا ہوگا ہم مکمل طریقے سے اسلامی رنگ میں رنگ نہیں پائیں گے اپنے آپ کو. اور جب تک ہم اسلامی رنگ میں خود کو نہیں رکھیں گے ہم کامیاب نہیں ہوں گے. اسٹیپ بائی اسٹیپ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک ہم علم دین صحیح معنوں میں حاصل نہیں کریں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. نجات ہمیں صحیح ڈھنگ سے اسی وقت مل سکتی ہے جب ہم صحیح طور پہ علم دین حاصل کریں, اس کے تقاضوں پہ عمل کریں, ورنہ کبھی بھی کوئی گمراہ کر سکتا ہے, کوئی بہکا سکتا ہے. اور ایمان کے لٹیرے گلی کوچوں میں نہیں, اب موبائل کے ذریعے ہمارے گھر کی کوٹھریوں میں اور گھر کے بند کمروں میں داخل ہو چکے ہیں. پہلے یہ تھا کہ ایمان کے لٹیروں سے دور رہنا, ایمان کے لٹیروں سے دور رہنا ہے, ان کی باتیں سننا, ان کے قریب نہیں جانا ہے. مگر اب کیا موبائل کے ذریعے لٹیرا ہمارے گھروں تک پہنچ چکا ہے, ہماری نسلوں تک پہنچ چکا ہے. اگر بقدر حاجت بھی علم ہمارے پاس نہ ہو, ہم ضروریات دین سے واقف نہ ہو, ضروریات اہل سنت سے واقف نہ ہو, اور کلمات کفریہ سے واقف نہ ہو, نماز روزے حج زکات نکاح وغیرہ کے بنیادی مسائل ہمیں پتہ نہ ہو, تو عقیدہ بھی گڑبڑ ہو سکتا ہے, اعمال بھی گڑبڑ ہو سکتے ہیں. اس لیے غوث پاک نے علم دین حاصل کیا ہے, علم دین حاصل کرنے کی ترغیب دی ہے. حتیٰ کہ عالم شکر میں بھی آپ نے جو قصیدہ کہا اس میں ایک شعر کہا, درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی, کہ میں علم دین حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ میں قطب ہو گیا, پھر اللہ رب العزت کی جانب سے مجھے سعادتیں نصیب ہو گئی ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ